حضرت اویس قرنی، اور یہ اویس قرنی وہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ کو کبھی دیکھا نہیں اور عشق اتنا کرتے تھے کہ ہر وقت حضور کے تصور میں گم رہتے تھے۔ میرے نبی منبر پہ تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا صحابہ قرن میں میرا اویس رہتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ہتھیلی میں سفید داغ ہے، مگر وہ رب کا اتنا محبوب ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو خدا کبھی اس کے ہاتھ خالی نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جب تم میں سے کوئی اس سے ملاقات کرے تو میرے اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعائیں مانگے۔ اللہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا نیک بندہ، اس سے دعاؤں کی گزارش؟ کہا ہاں، کہا رب نے اس کو وہ عزتیں بخشی ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو خدا کو راضی کر کے نیچے ہاتھ۔ کتنا پیار کرتا ہے آقا نے فرمایا حضور ملنے نہیں آیا آپ سے؟ کہا ملنے تو آ جاتا، مجبوری ہے۔ کہا کیا؟ کا ایک نابینا ماں ہے وہ جس کی خدمت کرتی ہے، اگر ماں نابینا نہ ہوتی اور ماں اجازت دے دیتی تو وہ آتا۔ کتنا عشق کرتے جب کوئی مدینہ شریف سے آتا اور قرن کے راستے سے گزرتا آپ کہتے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینہ شریف سے۔ فرماتے ٹھہر جا میں تیرے قدم چوم لوں، تیرے قدموں نے وہ زمین چومی ہے جس زمین پہ میرا محبوب رہتا ہے۔ پھر حضور کے حوالے سے پوچھتے اور روتے رہتے روتے رہتے۔ میرا امام کہتا ہے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ بڑا عشق کرتے۔ ایک دن ماں کے پیر دبا ہے، میں نے کہا تھا ماں بیٹے کی آنسو کی گرمی سے پہچان لیتی اس کے سینے کا درد۔ آج حضور کی بڑی یاد آ رہی ہے، وہ پیر دباتے 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 رونے جیسی آنسو کا قطرہ ماں قدم پہ گرا۔ ماں نے کہا اویس خیر ہے؟ کہتے آج تک اس درد سے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماں نابینا ہے اور آنسو کا قطرہ گرتے ہی بول پڑتی ہے بیٹے کبھی اس درد سے روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہو کیا گیا؟ آج محبوب کی بڑی یاد آ گئی۔ امی اگر آج نہ گیا نا مجھے لگتا ہے میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ آج درد برداشت نہیں ہو رہی، آج جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ ہاں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نے کہا جا ٹھیک ہے ایک کام کر رہا، صبح میرا شام تک کا انتظام کر جانا اور صبح کے قافلے سے مدینے نکل جانا، لیکن سورج چھپنے سے پہلے آ جانا، کیونکہ اگر تجھے آنے میں دیر لگ گئی میرا کام خراب ہوگا۔ سورج چھپنے سے پہلے آ جانا۔ اویس قرنی نے ساری تیاریاں مکمل کی اور کر کے اس قافلے کے ساتھ ہو لیے جو قرن سے مدینے جا رہا تھا۔ جیسے اس قافلے کے ساتھ نکلے ہیں، قافلہ چلتے چلتے تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی کے پاس وقت کم تھا، آپ بیٹھے نبی دوڑے لگا دیتے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے وہ وقت آ گیا کہ آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، ٹوٹے چھالے، اور آپ نے ٹوٹے چھالوں کو دیکھ کے کہا تھا شکر میرے پروردگار کم سے کم میرے پیر کے پانی سے اس ریت کی پیاس تو بجھ گئی ہے۔ روتے روتے حضور کے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے ہیں بچوں کو کھیلتے دیکھا، اٹھا کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں کتنے نصیب والے ہو تم اس شہر میں سانس لیتے ہو جس میں میرا یار رہتا ہے، تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ یہ کہہ کے مٹی اٹھاتے چومتے بالوں پہ ڈالتے اور بچوں کو سینے سے لگا کے کہتے میرا یار کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہاں مسجد نبوی چلے جاؤ، وہاں مصطفیٰ مل جائیں گے۔ مسجد نبوی میں گئے ہیں، جا کر کے دیکھا محراب و منبر خالی ہے۔
پھر پوچھا کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا حجرے عائشہ میں ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اجازت لی ہے، کہا کہ ابا سرکار ہیں کہ نہیں؟ اندر سے آواز آئی ابھی ابھی سرکار کہیں چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ آپ کہتے ام المومنین پردہ فرما لیجئے، تب تو میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے عجیب حال تھا دیوانے کا، جب وہ آیا تھا میں نے پردے کی آڑ سے محسوس ہوا کہ کبھی حضور کے بستر کو چوم رہا تھا، کبھی محراب پہ لپٹ کے روتا تھا، کبھی منبر سے لپٹ کے روتا تھا، کبھی سرکار کی چٹائی کو دیکھ کے روتا تھا۔ اس بے قراری کو دیکھا اور جاتے جاتے کہنے لگا سیدہ محبوب آ جائیں تو سلام کہہ دینا۔ اندر سے آواز آئی اگر اتنا عشق کرتے ہو تو ٹھہر کر کے انتظار کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اویس کرنی نے کہا تھا مائی میرے آگے مجبوری ہے، اگر مجبوری نہ ہوتی شام تک تو کیا کہتے میں پوری زندگی ان کی راہوں میں بیٹھ کے انتظار کر لیتا۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اویس کرنی نکل جاتے ہیں، کہ محبوب آئیں تو میرا سلام کہہ دینا۔ ابھی اویس کرنی نکلے ہیں، کچھ دیر ہوئی ہے کہ میرے سرکار چل وگر ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے لمبی لمبی سانسیں لی ہیں، جیسی آقا نے لمبی سانسیں لی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، اتنی لمبی سانسیں کیوں لے رکھے ہیں؟ تب میرے نبی نے کہا تھا عائشہ بتا تو سکی کوئی آیا تھا کہ نہیں، یہاں سے کوئی آ کے گیا کہ؟ تب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک جوان دیکھا کہ دیوانہ سا لگتا تھا، کپڑوں پہ مٹی تھی، کرد تھی، بال مٹی سے اٹے تھے، لیکن سرکار بڑا عاشق تھا، کبھی لپٹ کے آپ کی محراب سے روتا، کبھی منبر سے لپٹ کے روتا، کبھی آپ کے ستون سے لگ کے روتا تھا۔ سرکار بڑا درد اس کی آہوں میں تھا، آقا بڑے درد سے رو رہا تھا۔ آقا جاتے جاتے سلام کہہ کے گیا ہے، میرے نبی کی چشمان نبوت میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کو دیکھ رہی ہے، آقا کی آنکھ میں آنسو ہے۔ سرکار صحابہ کے بیچ تشریف لائے، کہتے ہیں آقا کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، سرکار روئے کس لیے ہو؟ آقا بتاؤ تو سہی۔ کہتے ہیں صحابہ یہاں کی خوشبو بتا رہی ہے کہ میرا اویس آ کر کے گیا ہے، ابھی میرا اویس آیا تھا، وہ ابھی ابھی چلا گیا ہے، عمر جلدی کر تلاش کر کے لا، جلدی سے جاؤ۔ حضرت عمر دوڑے ہیں، لیکن حضرت اویس کرنی جا چکے تھے، اب ادھر حضرت اویس کرنی گھر آئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، کوئی آواز نہیں نکلی ہے، سینے پہ ایک درد ہے، احساس ہے، جدائی کا غم ہے، پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے موت نے آ کر کے حضرت اویس کرنی پر قبضہ جما لیا ہو۔ وہ چلتے تو تھے لیکن زندہ نظر نہیں آتے تھے، یہ جدائی کا صدمہ تھا۔ جیسی دروازے پہ آواز ہوئی ماں تو ماں ہوتی ہے، آہٹ سے پہچان گئی بیٹے اویس آ گیا ہے، ہاں آمی آ گیا ہو، بس اتنا کہا ہے، قدم آگے بڑھائے۔ ماں نے کہا تھا لخت جگر اب بتا تو سہی، جب محبوب دیکھ ہی آیا ہے تو اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کی زلفیں کیسی تھی، وہ بولتا تھا تو کیسا لگتا تھا، جب وہ مسکراتا ہے تو کیسا لگتا تھا۔ حضرت اویس کرنی نے اتنا سنا چیخ نکل جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہائے افسوس محبوب سے مل نہ سکا۔ جیسے اتنا سنا ہے ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، تسلی دی۔ حضرت اویس کرنی کی ہچکی بن جاتی ہے، روتے جا رہے ہیں، ماں نے ہاتھ رکھا بیٹے کی کمر پہ اور کہا تھا میرے سینے سے لگ جا۔ ماں نے آنچل اٹھائے اور دعا دی یا اللہ میرا اویس میری محبت میں یار کا دیدار چھوڑ آیا ہے، اس کو عزتیں بھی دینی ہے، اس کو صلہ بھی دینا ہے۔ اور پھر بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا اویس آنسو پوچھ لے، سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا، مدینے والا میرے اویس میری باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرقی اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اویس قرنی، فیضان صحابہ کرام۔ سبحان اللہ۔ یہ جس کے ساتھ ہوتے اگر ماں باپ ہو جاتے ہیں خدائی ادھر ہی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی قدر کرے، ان کی خدمت کرے، یہ چلے گئے تو پھر یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے، کتنے نوجوان ہیں آپ، جتنے نوجوان بیٹھے، میں ایک بات کہوں آپ کو، برا تو نہیں مانے، ہم نہ آج کل 12 بجے تک بات کرتے ہیں، 1 بجے تک
تو یاروں کے ساتھ کہتے رہتے ہیں اور کو آتے ہیں دروازہ بجاتے ہیں، وہاں پہ دروازہ کھولنے میں دیر کرتے ہیں، بحری ہو گئی بحری ہو گئی تھی، پتا نہیں میں کھڑا ہوں باہر اٹھا نہیں جاتا تجھ سے، بار بار کہتا ہوں ماں کی زبان سے بدوا شام کا نکلا ہوا مجھے تو یہی فکر مار رہی تھی میرے بیٹے نے کچھ کھایا کہ نہیں، کہاں سے لاؤ گی تم یادوں کے ساتھ آ کے ماں کو چڑھ گئے، غصہ ہو گئے ماں کو، لیکن پھر بھی اس نے کہا پکڑے میں نے محکمت یہ اس لیے کہہ رہو کہ تم یار کے ساتھ پکوڑی کھا کے آئے، دوستوں کے ساتھ تم نے چائے پی، اس لیے ماں سے کہہ رہے ہو نا نہیں چاہیے تیرا کھانا، کتے کی طرح بھونکتی ہے، آپ اگر بول دے چپ رہو تم کیا جانتے ہو مجھے بھی نہیں پتا، چہرے کا نہیں پتا، لیکن جب آپ کو آج اگر آپ کو یہ تمہیں جانتے نا ورنہ جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلے گئے 3 بجے آ گئے 4 بجے آ گئے 5 بجے آ گئے کوئی تم سے پوچھ نہیں، کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا، آج کہتا ہے نا کتے کی طرح بھونکتی ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں ایک دن سے سفید کفن میں لپٹ گئے جانے دے اسے قبر کر، جب تو 3 بجے بھی آئے گا دسترخوان پہ کسی کو تیرا انتظار نہیں، کسی کو فکر نہیں ہوگی تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، آؤ کے 2 بجے رو کے اور یہ کان ڈھونڈیں گے اس آواز کو جو کبھی 3 بجے آتی تھی 2 بجے آتی تھی، کبھی بیٹا کہتے آواز آتی تھی، کبھی پاگل کہتے آواز آتی تھی، کبھی دیوانہ کہتی تھی، کبھی نالائق کہتی تھی، تم دیکھو گے آنکھوں کو توڑا کر کے تمہیں بستر تو دکھائی دے گا لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی، ایک کونے میں پڑا ہوا تمہیں چشمہ تو دکھائی دے گا لیکن لگانے والی ماں نہیں ہوگی، کسی کونے سے لگی ہوئی تمہیں لاٹھی بھی دکھائی دے گی لیکن پکڑنے والے ماں باپ نہیں ہوں گے، تب تم رو گے اور اپنی تقدیر کو پیٹو گے اور کہو کہ ہائے کیا کھو دیا ہے، کاش آج ماں ہوتی، پھر اٹھانا ساری دولت کو، لینا سارے یاروں کو اور پھرنا دنیا کی منڈی منڈی، بھیک مانگنا باپ کے چہرے کی، خدا کی قسم ساری دولت لے کر بھی کوئی تمہیں ماں باپ نہیں دے گا، اس لیے کہ دولت محنت سے مل جاتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کر، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے ایک بات کو کہنا چاہوں گا اللہ نے ماں باپ اور یہ چیز کون سکھاتا ہے، یہ چیز محمد عربی کا دین سکھاتا ہے، یہ چیز ہمارے مدد سے سکھاتی ہے، یہ چیز ہماری درسگاہیں سے، یہ چیز یہ قرآن پڑھنے والے بچے، انجیل کو نہیں پتا ہوگا رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، یہ 12 سال کے محمد عربی کے دین کو حاصل کرنے والے بچے جانتے ہیں کہ باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں کا احترام، اس لیے خدا کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، میں یقین جانے آپ نے بتایا کہ اس بستی کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ فل فیسلٹی بچوں کو دیتے ہیں، گرمی میں ٹھنڈا پانی، سردی میں گرم پانی، لیٹنے کے لیے اچھی جگہیں، اچھے بستر، میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھی کاش ہر علاقے کے لوگوں کا ایسے ہی قرآن والوں سے پیار ہو، اور وہ لوگ جو قرآن والوں کو اپنے گھر پہ کھانا کھلاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ لوگ مقدر ہیں، اچھا بڑے اچھے گھروں پہ کھانا کھلاتے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے بازار ہو کے آیا گھر میں چیز آئی
माँ बांटने लगे। कितने अच्छे ऐसे लोग भी होते हैं कि पहला हिस्सा मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे का लिखते हैं। पहला हिस्सा सुनो, ये हिस्सा हाफिज जी का है, ये हिस्सा हाफिज जी का है। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जो परदेश के बेटों को अपना बेटा समझ के खाना खिलाते हैं। परदेश में कहाँ कौन सी पूछने वाला, जब कभी एक बार परदेशी को बेटा कह इतना पूछोगे ना बेटे क्या हाल है, और उसके लहजे में तुम्हें बाप का लहजा दिखाई देगा, उसके आपके अंदाज में उसको अपने बाप का अंदाज दिखाई देगा। फिर जब वो बिस्तर पे जाकर ठंडी सांस लेके कहेगा मालिक जिसने मुझे आज बेटा कहा है उसकी नस्लों को सलामत रखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50,000 दे के ली हुई दुआ ऐसी कबूल नहीं हो सकती जैसे कुरान वालों की मोहब्बत में सीने से निकली हुई दुआएं कबूल हो जाए। कितने लोग कुरान वालों को, अब कितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, सारे ही करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इदारा फैजुल उलूम जामिया इस्लामिया फैजुल उलूम, इसमें जो कुरान वाले पढ़ रहे हैं इनकी और बेहतर इंतजाम के लिए इनके असातिज़ा की तनख्वाह और अपने इदारे की जरूरतों के लिए कितने लोग ये चाहते हैं कि ताज़ा होना चाहिए,